السلام علیکم کلاس 7. امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے. ہم آج کی ویڈیو میں آپ کی کتاب کا چیپٹر خیبر پختونخوا جو صفحہ نمبر 20 پر ہے پڑھیں گے. یہ آپ کے صوبے کے بارے میں ہے. آپ نے خیبر پختونخوا کے بارے میں ایک اپنے صوبے کی ثقافت کے بارے میں لیٹر بھی لکھا تھا، ہم نے شیئر بھی کیا تھا، تو اس سے بھی کافی آپ کو ہیلپ ملی ہوگی. یہ نئے الفاظ ہیں آپ کے: باشعور، عقل مند، کھنڈرات، کھنڈر کی جمع ہے ٹوٹی پھوٹی عمارت، اسکالر، عالم، تاریخ دان، تاریخ لکھنے والا یعنی تاریخ جو گزری ہوئی ہماری ہسٹری ہے، جسے آپ انگلش میں ہسٹری بولتے ہیں، اسے بولتے ہیں، جو ہماری آباء و اجداد کے ساتھ جو واقعات قصے ہو چکے ہوئے ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کے علاوہ جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے ملک و قوم کے لیے یا وطن کے لیے، ہمارے لیے، اسلام کے لیے جو کچھ کیا، قربانیاں دیں، وہ تاریخ میں شامل ہو جاتا ہے. آئین، قانون، فعال، کام کرنے والا. پاکستان کے 4 صوبے ہیں جن میں سے ایک صوبہ خیبر پختونخوا ہے. یہاں کے باشعور عقل مند مطلب ہے عقل مند اور بہادر عوام نے تحریک پاکستان کے لیے ریفرنڈم میں یعنی کہ الیکشن میں نہ صرف پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا بلکہ آزادی کشمیر کے لیے کشمیر جا کر جنگ لڑی. اس کے علاوہ 1857 کی جنگ آزادی میں یہاں کے لوگوں نے بھرپور حصہ لیا. نوشہرہ چھاؤنی میں موجود مقامی سپاہیوں نے بغاوت کر کے اس جنگ کا آغاز کیا اور یہ جنگ پشاور، مردان اور قبائلی علاقوں تک پھیل گئی. یہاں کے غیور باشندوں نے انگریزوں کے خلاف بھرپور جنگ لڑی اور انہیں شدید نقصان پہنچایا. خیبر پختونخوا تاریخی لحاظ سے بھی اہم اور کئی تہذیبوں کا امین ہے. مانسہرہ میں اشوک اعظم کے کتب، تخت بھائی میں بھی بدھ مت کے کھنڈرات اور سکندر اعظم کے زمانے کے آثار اب تک محفوظ ہیں، جو ملکی اور غیر ملکی اسکالروں اور تاریخ دانوں کے لیے خاص طور پر کشش کا باعث ہیں، وجہ ہیں. انگریزی دور حکومت میں اسے صوبہ پنجاب کے ساتھ شامل کیا گیا. 1935 میں ایک ایکٹ کے ذریعے اسے ایک الگ صوبے کا درجہ دیا گیا. یہ صوبہ پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے، اس لیے اس صوبے کو شمال مغربی سرحدی NWFP کہتے ہیں. یہ اس کا پرانا نام تھا، اب بدل کر اس صوبے کا نام 2010 میں خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا ہے. اب اس صوبے کا نام بدل کر خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا ہے. یہاں پہ ایئر مینشن نہیں ہے لیکن یہ 2010 میں چینج ہوا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس صوبے کا کل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر ہے. اس صوبے کی آبادی تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ ہے. یہ پاکستان کا میپ ہے جہاں یہ لوکیشن ہے ہمارے صوبے کی میپ میں. یہاں کی تقریباً 99 یعنی 99.5% آبادی کا مذہب اسلام ہے، مسلمان ہیں لوگ. باقی ہمارے صوبے میں اقلیت مینس کے جو عیسائی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، وہ آباد ہیں، وہ ہمارے اقلیتوں میں شامل ہوتے ہیں. آپ کا جو قومی پرچم ہے اس میں جو گرین حصہ ہوتا ہے وہ اکثریت کو ظاہر کرتا ہے اور جو وائٹ حصہ ہوتا ہے وہ اقلیت کو ظاہر کرتا ہے. مینس کہ جو غیر مذہب جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں، رہائش پذیر ہیں، وہ ہمارے پاکستانی ضرور ہیں لیکن ہمارے مذہب سے تھوڑے الگ ہیں. یہاں کی آبادی کی اکثریت کی مادری زبان پشتو ہے. اس کے علاوہ ہندکو، سرائکی، کوہستانی، چترالی یہاں کی بڑی اور اہم زبانیں ہیں. اس صوبے کی سرحدیں شمال مغرب میں تاریخی درہ خیبر کے راستے افغانستان، شمال مشرق میں گلگت بلتستان، مشرق میں کشمیر، جنوب مغرب میں قبائلی علاقہ جات، جنوب میں بلوچستان، جنوب مشرق میں پنجاب اور اسلام آباد سے ملتی ہیں. پشاور کو کوہاٹ سے ملانے والی سرنگ دوستی ٹنل پاک جاپان دوستی کی عظیم الشان مثال ہے. جو لوگ کوہاٹ گئے ہوئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ ٹنل کتنے مشکل طریقے سے وہ بنی ہوئی ہے اور اس میں سے گزر کے فیل ہوتا ہے کہ واقعی یہ بہت ایک شاہکار ہے. خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے. صدر مقام جیسے کہ پاکستان کا صدر مقام کیپٹل جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں اسلام آباد ہے. KPK کا یعنی خیبر پختونخوا کا صدر مقام یعنی مین شہر پشاور ہے.
اس صوبے کا سب سے بڑا شہر ہے، جبکہ صوبے کا گرمائی صدر مقام ایبٹ آباد ہے، یعنی جہاں ہل اسٹیشن وغیرہ ایبٹ آباد ہے۔ گرمائی مینس کہ جو کہ بہت زیادہ سرد ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا 24 اضلاع پر مشتمل ہے، اس میں 24 ضلع ہیں۔ ان میں پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، بنوں، کوہاٹ، ایبٹ آباد وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ یہ مین ضلع ہیں جو کہ زیادہ پاپولر ہیں۔ صوبے کے بعض حصے قبائلی علاقہ جات پر مشتمل ہیں۔ ان قبائلی علاقوں میں پاکستانی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ جرگہ سسٹم کے تحت ان کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ قبائلی علاقہ جات آپ کے پاس جو درہ وغیرہ ہے یا جو ان میں جرگے سسٹم کے تحت کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر قانون نافذ نہیں ہے، قانون کا اطلاق یعنی یہاں قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے، کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے۔ یہاں جرگے بیٹھتے ہیں اور وہاں کے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، اور جو فیصلہ کرتے ہیں پھر وہ ماننا پڑتا ہے۔ لیکن قبائلی عوام خود کو پاکستان کا لازمی جز سمجھتے ہیں، یعنی حصہ، اور وقت پڑنے پر وطن کے دفاع حفاظت کے لیے ہر اول دستے کا کردار، اول دستہ یعنی سب سے آگے پیش رہنا اور ہر ممکن کوشش کرنا کہ اپنے ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں۔ آئین پاکستان کی روح سے صوبے کا انتظامی سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے۔ صوبے کی اپنی قانون ساز اسمبلی اور عدالت عالیہ ہائی کورٹ ہے۔ گورنر صوبے کا آئینی سربراہ اور وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے۔ صوبائی محکمے صوبائی وزیروں کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ ان کی مدد کے لیے ہر محکمے میں انتظامی افسران ہوتے ہیں۔ صوبے کے شمالی علاقے سرد علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں کے کچھ علاقوں کا درجہ حرارت سردیوں میں -10 درجے سے بھی گر جاتا ہے، جبکہ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت تقریباً 35 درجہ سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ یہاں کے جنوبی اضلاع بےحد گرم ہوتے ہیں اور گرمیوں میں ان کا درجہ حرارت تقریباً 50 درجہ سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شمالی علاقے خوبصورتی اور دلکشی میں اپنی مثال آپ ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں نہ صرف پورے ملک بلکہ دنیا بھر سے سیاح سیر کرنے والے دلکشی میں یہاں آتے ہیں اور یہاں کے موسم اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سوات، بحرین، کالام، ایبٹ آباد، گلیات، کاغان اور ناران وغیرہ ہر طرف قدرتی حسن کے جلوے بکھرے پڑے ہیں۔ برفباری کے سبب ان علاقوں میں سردیوں کا دورانیہ ملک کے دیگر علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ سڑکوں کے جال بچھنے اور سہولیات میسر آنے کی وجہ سے اب اکثر لوگ سردیوں میں برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان علاقوں کا رخ کرتے ہیں۔ اب تو سوات کے ایک مقام معلم جبہ میں اسکائیکنگ کے مقابلے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صوبے کے جنوب میں واقع کچھ علاقے مثلا ہنگو اور پاڑا چنار بھی سرد موسم اور خوبصورت قدرتی مناظر کی بدولت سیاحوں کے لیے اہم مقامات بن سکتے ہیں۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں تعلیم کے شعبے میں خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے کہ صوبے کا کوئی بچہ زیور تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس مقصد کے لیے تمام چھوٹے بڑے شہروں اور دیہات میں اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ ان تعلیمی اداروں میں معیاری تعلیم کا خصوصی خیال رکھا جاتا ہے۔ صوبے کے ایک اہم شہر ایبٹ آباد کو تو اسکولوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ پورے ملک سے لوگ اپنے بچوں کو معیاری تعلیم دلانے کے لیے یہاں بھجواتے ہیں۔ صوبے کے اہم اور تاریخی تعلیمی اداروں میں ایڈورڈز کالج پشاور، اسلامیہ کالج پشاور یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی شامل ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کوششوں سے صوبے بھر میں یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں جہاں تعلیم اہم کردار ادا کرتی ہے، وہاں صحت کی اہمیت کو کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ملک کے دیگر صوبوں کی طرح صوبہ خیبر پختونخوا میں صحت کا محکمہ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ حکومت کی کوششوں سے ہر گاؤں میں بنیادی مرکز صحت BHU بیسک ہیلتھ یونٹ BHU مینس بیسک ہیلتھ یونٹ قائم کیے گئے ہیں اور ہر ضلع کی سطح پر تمام سہولیات سے آراستہ ہسپتال موجود ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین اور بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی کثیر یعنی زیادہ آبادی دیہات میں رہتی ہے۔ ان لوگوں میں زیادہ تر کا تعلق زراعت کے پیشے سے ہے، یعنی کھیتی باڑی سے ہے۔ یہاں کی اہم پیداوار میں گنا، چاول، مکئی اور تمباکو شامل ہیں۔ صوبے میں نہایت اعلیٰ درجے کا تمباکو پیدا ہوتا ہے اور دنیا بھر میں برآمد کیا جاتا ہے، یعنی کہ بھیجا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں مختلف سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں جو صوبے کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتی ہیں۔ پاکستان کے دیگر صوبوں کے برعکس اس صوبے میں صنعتی یعنی کہ فیکٹری جو ہوتی ہیں، فیکٹریاں جو لگتی ہیں، صنعت اسے بولتے ہیں، زیادہ ترقی نہیں کر سکی، لیکن صوبے میں اہم صنعتی ادارے موجود ہیں۔ مردان میں ایشیا کا سب سے بڑا چینی کا کارخانہ موجود ہے۔ ہری پور میں موجود ٹیلی فون انڈسٹری پورے ملک کی ٹیلی فون سیٹ اور ان کے فاضل پرزہ جات فراہم کرتی ہے۔ اس وقت ہتار، گدون، امازئی اور حیات آباد پشاور میں سینکڑوں چھوٹے بڑے کارخانے کام کر رہے ہیں جو صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ اب آپ کے پاس کوسچن نمبر
2 ہے. اگر آپ نے چیپٹر غور سے پڑھا ہے تو آپ کو یہ بلینک فل کرنا اٹس ویری ایزی فار یو. خیبر پختونخوا کا کل رقبہ 74,521 مربع کلومیٹر. ایشیا کا چینی کا سب سے بڑا کارخانہ مردان میں ہے. اسکائیکنگ کے مقابلے سوات کے مالم جبہ میں منعقد ہوتے ہیں. صوبہ خیبر پختونخوا کا گرمئی صدر مقام ایبٹ آباد ہے. دیہات میں رہنے والے زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہے. یہ آپ اپنی بک پہ بھی فل کر لیں. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.